آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ایسی ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کو آج 73 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ان کی شخصیت کا ہر پہلو ایک روشن مثال ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں اپنے آبائی شہر سے کیا اور 1893 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ 1896 میں قائد اعظم نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور وطن واپس لوٹ آئے۔ آپ نے 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس کا حصہ بننے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جماعت بر صغیر کے تمام پاسیوں کی نہیں بلکہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ 1913 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مگر امید کا دامن نہ چھوڑا اور کانگریس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ کانگریس کی ہندو نواز پالیسیوں سے تنگ آ کر بالآخر 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس کو خیر بات کہہ دیا اور آخری سانس تک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ سے وابستہ رہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اس پاک وطن کے پہلے گورنر جنرل بنے اور 11 ستمبر 1948 میں وفات تک اس عہدے پر تعینات رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے چند واقعات ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابوالحسن اصفہانی اپنے ایک مضمون بے مثال لیڈر میں لکھتے ہیں کہ قائد کی عادت تھی کہ کمرے سے نکلتے وقت تمام لائٹیں بند کر دیا کرتے تھے۔ میں آخری بار ان سے 31 اگست 1947 کو گورنر ہاؤس میں ملا تھا۔ ہم کمرے سے نکلے تو مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے اور کمرے سے نکلتے وقت حسب عادت تمام لائٹوں کا بٹن بند کرتے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ سر آپ گورنر ہے اور یہ سرکاری رہائش گاہ، اس میں لائٹیں جلتی رہنی چاہیے۔ تو قائد نے جواب دیا کہ سرکاری رہائش گاہ ہے اسی لیے تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ قائد نے کہا کہ یہ نہ تمہارا پیسہ ہے اور نہ میرا، یہ سرکاری خزانہ کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں۔ قائد اعظم وقت کی پابندی کے سختی سے قائل تھے، جس کی واضح مثال یہ واقعہ ہے۔ وفات سے کچھ عرصے قبل بابا قوم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ مقررہ وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد میں آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں سے کئی دوسرے وزراء اور سرکاری افسران سمیت اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ قائد اعظم کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ان کی ذہانت اور حاضر دماغی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ قائد اعظم نے جس ایمان، اتحاد اور تنظیم جیسے سنہری اصولوں پر چلنا سکھایا، وہ اصول پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم وکالت کے پیشے کو بہت اچھا خیال کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگریز جج اکثر وکلاء کے خلاف غیر شائستہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور اکثر وکلاء جواب بھی نہیں دے پاتے تھے۔ ایک انگریز کی عدالت میں ایک بار قائد اعظم حاضر ہوئے تو انگریز جج نے کہا، جناح خیال رکھیے گا کہ آپ کسی تیسرے درجے کے جج کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ تو جناح نے بھی جواب دیا کہ آپ بھی خیال رکھیے گا، آپ بھی کسی تیسرے درجے کے وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ قائد اعظم کا کردار آئینے کی طرح شفاف تھا۔ انہوں نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ ایک دفعہ قائد اعظم کسی کانفرنس میں تقریر فرما رہے تھے کہ ان کا مونوکل زمین پہ گر گیا۔ وہاں موجود انگریز اور ہندو بہت خوش تھے کہ اب قائد اعظم کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، لیکن ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے جب انہوں نے اپنی جیب سے دوسرا مونوکل نکال کے آنکھ پر لگا لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے۔ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ یہ قائد اعظم کی روشن حیات کے چند تابندہ واقعات ہیں جو ان کی اصول پرستی، عظمت کردار، بلند حوصلوں کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتے ہیں۔ مسلمانان ہند 11 ستمبر 1948 کو اپنے اس عظیم رہنما کی قیادت سے محروم ہو گئے، لیکن پاکستانی قوم رہتی دنیا تک قائد اعظم کی احسان مند رہے گی۔ یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے۔